السلام علیکم دوستو۔ پاکستان ترکی ایک بار پھر سے بھارتی اور یونانی اخباروں کی ہیڈ لائنز کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ کیسے ترک صدر کی مسلم کرنسی لانچ کرنے کے فیصلے نے امریکہ، یورپ سمیت بھارت کو بھی پریشان کر دیا ہے، جس کے بعد ترکی اور ترک صدر کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ترک صدر کو روکا جائے۔ ترکی مسلم دنیا میں ایک ایسی طاقت بن کر ابھر رہا ہے جس سے مسلم دشمن کانپ اٹھے ہیں اور ترکی کے خلاف ایسے پروپیگنڈے شروع کیے ہوئے ہیں جس سے ان کے ڈر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ، یورپ، یونان، آرمینیا اور بھارت ترکی کے سخت مخالف ہیں، کیونکہ جس طرح ترکی کی مدد سے آذربائیجان نے اتنی بڑی جنگ آرمینیا کے خلاف جیتی ہے، اس نے ان تمام ممالک کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ ان تمام ممالک کو یہ ڈر ہے کہ اب ترکی ایک بار پھر مسلم ممالک کو مضبوط کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کا خوف یہ ہے کہ قرباخ کے بعد اب ترکی کی نظر کشمیر پر ہے۔ جس طرح ترکی نے اپنے ڈرونز آذربائیجان کو فراہم کیے، جس کی مدد سے ایک بہت بڑا علاقہ آرمینیا سے واپس لیا گیا ہے، اب کہیں ترکی یہ ڈرونز لے کر کشمیر کی طرف نہ آ جائے۔ اسی لیے تو بھارت اور بھارتی میڈیا ترکی کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اور پاکستان اور ترکی کی دفاعی اور معاشی ڈیلز کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی، یہ تینوں ممالک مل کر اب مسلم ممالک کو ایک کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بلاک بھی بنا رہے ہیں جس سے تمام ممالک کو مضبوط بنایا جائے گا تاکہ یہ تمام ممالک عالمی فورمز میں ایک آواز کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کا دفاع کریں۔ اسی لیے تو امریکہ، یورپ، بھارت، اسرائیل جیسے ممالک پریشان ہیں کہ ترکی پاکستان بکھری ہوئی مسلم دنیا کو ایک کرنے جا رہے ہیں۔ اب D8 ممالک کا 10واں اجلاس تھا۔ D8 یعنی کہ ڈیولپنگ کنٹریز، جن میں 8 مسلم ممالک شامل ہیں۔ ان میں بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، نائجیریا، پاکستان اور ترکی شامل ہیں۔ اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ترقی کے منازل طے کر رہی ہیں۔ D8 ممالک کا مقصد تمام ممالک میں رابطے قائم کرنا اور معاشی تعاون ہے۔ اب اس کا 10واں اجلاس تھا جو بنگلہ دیش میں ہونا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے یہ آن لائن رکھا گیا۔ اب اس اجلاس میں ترک صدر نے ایسا اعلان کر دیا جس نے مسلم دشمن ممالک کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، خاص کر امریکہ کو۔ اب ترک صدر نے اعلان کیا ہے کہ D8 ممالک ایک ایسی کرنسی لانچ کریں جس میں تجارت کی جائے اور ڈالرز کو خیر آباد کہا جائے، جس سے امریکہ پریشان ہو گیا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ اگر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ڈالر سے جان چھڑانی ہوگی اور مقامی کرنسی میں تجارت کو فروغ دینا ہوگا تاکہ ڈالر کی اجارہ داری ختم کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ترک صدر نے ایک مسلم میگا بینک بنانے کا بھی اعلان کیا جس سے مسلم ممالک کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ یہ ویسا ہی بینک ہوگا جیسے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک ہیں۔ اب ترک صدر کا کہنا ہے کہ مسلم دنیا کے لیے بھی ایک میگا بینک ہونا چاہیے جس سے مسلم ممالک کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ ترک صدر کے اس فیصلے کے بعد مسلم معاشرتوں کو بہت فائدہ ہوگا، جس سے ڈالر محفوظ رہیں گے ملک میں اور معیشت مضبوط ہوگی اور ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آئے گا۔ اب اس بیان کے آتے ہی ترک صدر اور ترکی کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ یونانی ویب سائٹ دیکھیں۔ اس میں یونان نے پاکستان ترکی الزام لگایا ہے کہ پاکستان ترکی کو ایٹمک پاور بننے میں مدد فراہم کر رہا ہے اور افغانستان کو بھی کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس خبر کے بعد بھارتی ویب سائٹ نے بھی سیم پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور الزام لگایا کہ ترکی کو میزائل سسٹم پاکستان دینے جا رہا ہے، جبکہ افغانستان میں ترکی کا اثر و رسوخ بڑھایا جائے گا تاکہ خلافت کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے۔ گزشتہ دنوں میجر جنرل ندیم رضا ترکی میں موجود تھے، جن کا 2 ماہ میں یہ تیسرا دورہ ترکی تھا۔ اس دورے کو لے کر بھی بھارت اور یونان پریشان ہیں کہ پاکستان ترکی کو مضبوط کرنے جا رہا ہے اور ایک ایٹمک پاور بنانے جا رہا ہے، جس کا ابھی تک دونوں ممالک کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یونان کے بارے میں بتاتے چلیں تو یونان ترکی کا سب سے بڑا دشمن ہے، جن کی کچھ جزیروں کو لے کر لڑائی رہتی ہے۔ آذربائیجان کی فتح کے بعد یونان نے آرمینیا اور بھارت کو آفر کی تھی کہ وہ ترکی، پاکستان اور آذربائیجان کے خلاف ایک اتحاد بنائیں تاکہ ان کی طاقت کو آگے جا کر کاؤنٹر کیا جائے۔
ترک صدر کے کرنسی کو لے کر بیان نے بھی سب کو پریشان کر دیا ہے، جس کے بعد امریکہ کے اتحادی ممالک ترکی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کو کہہ کر ترکی پر پابندیاں لگائی جائیں، جس سے ترکی کی بڑھت کو کنٹرول کیا جائے۔